بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرنل صاحب کے معیار پر پورا اترنا تو بہت مشکل ہے، آپ کو تو بڑی دقت محسوس ہو رہی ہوگی، شوفل نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کرنل صاحب تو بہت محبت کرنے والے افسر ہیں۔ ماتحت اگر دل و جان سے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہیں تو کرنل صاحب کبھی سختی نہیں کرتے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے انتہائی مختصر لباس پہنا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ریڈ کوئن کی ایک بوتل، 2 گلاس اور برف کی ایک بڑی پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، شوفل اور ٹائیگر کو سلام کیا۔ اس کے بعد اس نے شراب کے 2 گلاس تیار کیے، ایک ٹائیگر کے سامنے اور دوسرا شوفل کے سامنے رکھ دیا۔ تم جاؤ، شوفل نے کہا تو لڑکی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ لیجئے مسٹر ٹائیگر، ریڈ کوئن کی یہ بوتل 50 سال پرانی ہے، شوفل نے کہا۔ مسٹر شوفل، میں شراب نہیں پیا کرتا، ٹائیگر نے کہا تو شوفل نے چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ مسٹر ٹائیگر، اسرائیل کے اعلیٰ حکام کو شوفل کے ساتھ شراب پینے کی تمنا رہتی ہے۔ بہرحال تم نہیں پینا چاہتے تو نہ پیو، یہ بتاؤ کہ میرے پاس کس مقصد کے تحت آئے ہو، شوفل نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ سلور لیبارٹری کو شراب تم ہی سپلائی کرتے رہے ہو، ٹائیگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ ٹھیکہ مجھے کرنل صاحب نے ہی دلوایا تھا، لیکن تم یہ بات کس لیے پوچھ رہے ہو، شوفل نے کہا۔ پوچھی وہ بات جاتی ہے جو معلوم نہ ہو، مجھے تو معلوم ہے، صرف یہی نہیں بلکہ یہ بات بھی میں جانتا ہوں کہ سلور لیبارٹری کے سائنسدانوں کو کرنل صاحب نے تمہاری مدد سے غائب کیا ہے، ٹائیگر نے لہجے کو طنزیہ بناتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے شوفل کی آنکھوں میں بھی دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں کرنل صاحب سے بات کرتا ہوں، انہوں نے کیسا احمق آدمی بھیجا ہے، شوفل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ شوفل کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شوفل، تم کرنل صاحب کو بے شک فون کر لو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ میرے خلاف وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ اگر تم نے ان سے میری شکایت کی تو وہ غصے ہو جائیں گے، اور تم ان کے غصے کے بارے میں تو جانتے ہی ہوگے۔ ٹائیگر نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ تمہارے خلاف کوئی بات کیوں نہیں برداشت کرتے، شوفل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ وہ میرے سالہ صاحب ہیں، ٹائیگر نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا، جبکہ ٹائیگر کی بات سن کر شوفل کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ٹائیگر صاحب، آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹھیں۔ آپ شراب نہیں پیتے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے انار کا رس منگواتا ہوں، شوفل نے اس مرتبہ انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ انار کا رس بھی تم خود ہی پی لینا، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مسٹر ٹائیگر، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ آپ آئے کیوں تھے، شوفل نے کہا تو ٹائیگر رک گیا۔ میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور شکر کرو کہ تم کلیئر ہو گئے ہو، ورنہ تمہارے آدمیوں کو تمہارے ہی آفس میں تمہاری لاش ملتی، ٹائیگر نے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ ٹائیگر نے سچ ہی کہا تھا، وہ یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس معاملے میں شوفل ملوث ہے یا نہیں، اور شوفل کی باتوں سے ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شوفل اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے کمرے سے باہر آ کر ٹائیگر نیچے ہال میں آ گیا۔ شو ابھی جاری تھا۔ ٹائیگر سٹیج پر سرسری سی نظر ڈالتا ہوا ہال سے باہر آیا۔ اس کی کار بیرونی گیٹ کے قریب ہی کھڑی تھی۔ جیسے ہی ٹائیگر کار کا گیٹ کھول کر بیٹھنے لگا، ایک آدمی اس کے قریب آ گیا۔ سر، سلور لیبارٹری کے بارے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس آدمی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو اور تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں سلور لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہوں، ٹائیگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، بہتر ہے کہ ہم کہیں اور چل کر بیٹھیں اور اطمینان سے باتیں کریں، اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
اوکے، میرے ساتھ آ جاؤ، ٹائیگر نے کہا، اور وہ دونوں کار میں بیٹھ کر کلب سے باہر آ گئے۔ تھوڑے فاصلے پر پیس ہوٹل تھا۔ ٹائیگر اس آدمی کو اس ہوٹل میں لے آیا۔ ہاں، اب پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ۔ ویٹر کو چائے کا آرڈر دینے کے بعد ٹائیگر نے اس آدمی سے کہا، سر، میرا نام اوبرائن ہے اور میں ہاٹ کلب کا کمپیوٹر آپریٹر ہوں۔ میں ہاٹ کلب کے حال اور کمروں کو مانیٹر کرتا ہوں۔ اگر باس سے کوئی ملنے آتا ہے تو میں اس ملاقات کی ویڈیو بھی بناتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سر، میں سوچ رہا تھا کہ میں GP5 کو یہ معلومات دوں، لیکن کرنل صاحب اتنے غصیلے اور سخت گیر ہیں کہ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں انہیں کچھ بتاؤں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو جائیں، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو بات بعد میں کرتے ہیں، گولی پہلے مارتے ہیں۔ اوبرائن نے کہا، تمہاری بات درست ہے کرنل صاحب، ایسے ہی ہیں۔ تم آگے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ٹائیگر نے اس کی تمہید سے اکتاتے ہوئے کہا، سر، جن پہاڑیوں میں سلور لیبارٹری تھی ان میں پہاڑی خرگوش باکثرت پائے جاتے تھے، اور مجھے شکار کا بہت شوق ہے۔ جس رات سلور لیبارٹری تباہ ہوئی، میں لیبارٹری سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں نے اس ایریے میں بلون اڑتے دیکھے تھے جو سلور لیبارٹری کی طرف ہی گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے تجسس تو بہت ہوا، لیکن میں ان کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس سے آگے کے علاقے کو حکومت نے ممنوع علاقہ قرار دیا ہوا تھا۔ اگر کوئی انسان اس علاقے میں جانے کی کوشش کرتا تو وہ مارا جاتا تھا۔ اوبرائن نے کہا، اوہ، کتنے بلون تھے؟ ٹائیگر نے چونکتے ہوئے کہا، یہ معلومات اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ سر، میں صحیح تعداد کے بارے میں یقینی بات نہیں کہہ سکتا، شاید 5 یا 6 بلون ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ان بلون پر سوار افراد نے ہی سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے۔ اوبرائن نے کہا، کوئی اور ایسی بات جو تحقیقات میں ہماری مدد کر سکے؟ ٹائیگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نو سر، مجھے تو اور کوئی ایسی بات معلوم نہیں۔ اوبرائن نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بلون پر جو افراد سوار تھے تمہیں ان کی شکلیں تو دکھائی دی ہوں گی؟ ٹائیگر نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اسرائیلی کرنسی کے چند نوٹ بھی اوبرائن کی طرف بڑھائے۔ سر، میرے پاس جو دوربین ہے اس میں اندھیرے میں دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ کیونکہ وہ اعلیٰ معیار کی نہیں ہے اس لیے مجھے ان افراد کے چہرے دکھائی نہیں دیے۔ اوبرائن نے کہا، لیکن اس نے رقم کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اوبرائن، تمہارا شکریہ، تم یہ رقم رکھ لو۔ ٹائیگر نے نوٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، سر، رقم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مدد کرنا تو ہر شہری کا اخلاقی فرض ہے۔ اوبرائن نے کہا، رکھ لو، اس سے اعلیٰ معیار کی دوربین لے لینا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے وہ رقم اوبرائن کی جیب میں ڈالی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں ان سے آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کرنل فریدی نے کرنل ڈیوڈ سے پوچھا۔ کرنل فریدی کچھ دیر پہلے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ اسرائیل پہنچے تھے اور انہوں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ وہ پہلے کرنل ڈیوڈ سے مل لیں۔ کرنل صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ سلور لیبارٹری کا پاور ہاؤس انتہائی محفوظ تھا۔ لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم کا تمام تر انحصار اسی پاور ہاؤس پر تھا۔ مجرم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے پاور ہاؤس تباہ کیا اور اس کے بعد لیبارٹری میں کارروائی کی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور ہاؤس انتہائی محفوظ تھا، پھر وہ تباہ کیسے ہو گیا؟ کرنل فریدی نے کہا، ماہرین کے مطابق پاور ہاؤس تباہ کرنے کے لیے انتہائی جدید شعاعیں استعمال کی گئی ہیں اور ہمارے فوجیوں کو بھی شعاعوں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے اس کیس پر کافی کام کیا ہے۔ یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا، مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کارروائی علی عمران کی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کی بات سن کر کرنل فریدی دل ہی دل میں مسکرائے، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہ ابھرا۔ پاکیشیا کے پاس ایسی شعاعیں نہیں ہیں کہ علی عمران پاور ہاؤس کو تباہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی شعاعیں تو ایکریمیا، روسیا اور گریٹ لینڈ جیسے ممالک کے پاس بھی نہیں ہیں۔ کرنل فریدی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یہی معلوم کرنے کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔
کرنل فریدی نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کارروائی اسرائیل کی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں تو تحقیقات کرنے آیا ہوں، اپنی تحقیقات کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کرنل ڈیوڈ کے غصے کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اوکے، آپ اپنے طور پر اس کیس پر کام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے کسی عمل سے اسرائیل کے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ دوست ملک کے آفیسر ہیں، کرنل ڈیوڈ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کرنل فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ بیسٹ آف لک، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کرنل فریدی نے اسے مصافحہ کیا اور پھر وہ اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 52 میں پہنچ گیا، جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ کرنل فریدی کے ساتھ کیپٹن حمید، قاسم، بلیک فورس کا سیکنڈ چیف ہریش، روزا، ریکھا اور طارق صاحب تھے۔ سر، کرنل ڈیوڈ سے مل کے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ ریکھا نے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ کو ساری زندگی کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے کرنل صاحب کو کام کی کیا بات بتائے گا؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، کوئی عام آدمی نہیں، اس کے کارناموں کی فہرست کافی طویل ہے، اسرائیلی صدر اس پر فخر کرتے ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرضی کارناموں کی فہرست بنا کر اس نے اپنے صدر کو بھی بے وقوف بنایا ہوا ہے، کیپٹن حمید نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، یہ سالہ مالا کیپٹن تو چاہتا ہے کہ صرف اس کی تعریف معریف ہوتی رہے، کسی اور کی تعریف تو اس سے برداشت ہوتی ہی نہیں۔ قاسم نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے منہ نہ لگ بچے، ورنہ میں دانت توڑ دوں گا اور پھر تو روتا پھرے گا۔ کیپٹن حمید نے اسے مکہ دکھاتے ہوئے کہا، ابے جا سالے، تیرے جیسے میں سے کپتان وپتان تو میری جیب میں پڑے رہویں۔ قاسم نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، آپ اپنے اس چہیتے قاسم کو سمجھا لیں، یہ کسی دن مجھ سے مار کھائے گا۔ کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے کہا، لگتا ہے تیری کھوپڑی دماغ وماغ سے بھی خالی ہو گئی ہے، اسی لیے تو ایسی ویسی باتیں کرنے لگا ہے۔ کیوں روجا، میں ٹھیک ویک کہہ رہا ہوں نا؟ قاسم نے پہلے کیپٹن حمید سے اور پھر روزا سے کہا، آپ اپنے جھگڑوں میں ہمیں مت گھسیٹا کریں۔ روزا نے خشک لہجے میں کہا، سر، یہ دونوں تو یوں ہی لڑتے رہیں گے، آپ بتائیں کہ کرنل ڈیوڈ سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ ریکھا نے کرنل فریدی سے کہا تو قاسم نے اس کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لی۔ میں کہاں لڑتا وڑتا ہوں، یہ تو سالہ کپتان ہے جو لڑائی مڑائی کرتا ہے، اور تم ہو کہ میرا گلا ملا کر رہی ہو۔ قاسم نے شکوہ بھری نظروں سے ریکھا کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تم دونوں خاموش ہو جاؤ تاکہ ہم کام کی بات کر سکیں، کرنل فریدی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کرنل صاحب، میں تو کافی دیر سے خاموش ہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ کرنل فریدی نے اسے غصے سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ کیپٹن حمید بھی خاموش رہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرنل فریدی نے انہیں کرنل ڈیوڈ سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ سر، پاور ہاؤس کی جو تفصیل آپ نے بتائی تھی اس کے مطابق تو وہ پاور ہاؤس واقعی ناقابل تسخیر تھا، پھر ایسی ریز کہاں سے آ گئیں جنہوں نے پاور ہاؤس کو تباہ کر دیا؟ روزا نے کہا، یہ موقف تو کرنل ڈیوڈ کا ہے نا کہ پاور ہاؤس کو جدید شعاؤں سے تباہ کیا گیا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اسرائیل حکومت پر شک کر رہے ہو؟ طارق صاحب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اسرائیل سے انسانی فلاح کی توقع رکھنا ہی عبث ہے، اس لیے مجھے تو پہلے ہی ایسے اقدام کی توقع تھی۔ کرنل فریدی نے کہا، سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ حرکت خود اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل اس ایجاد پر اکیلا قبضہ کر کے ساری دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہریش نے کہا، سر، ہم سائنسدانوں کو تلاش کریں گے اور پھر سلور پلان بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم دوسرے ممالک کو اس پروجیکٹ میں شامل رکھیں گے؟ ریکھا نے کہا، اسرائیل یا کسی اور ملک نے سائنسدانوں کو اغوا کر کے اس پروجیکٹ کے معاہدے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب ہم نے ہر حال میں یہ پروجیکٹ حاصل کرنا ہے
اور اسے صرف کافرستان کے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، سر یہ آپ کا اپنا خیال ہے یا ہماری حکومت نے آپ سے ایسا کہا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا، مجھے یہ ہدایت حکومت کی طرف سے ملی ہے اور ہم حکومت کی ہدایت کے پابند ہیں۔ کرنل فرید نے کہا تو ریکھا یکدم چونک پڑی۔ اس کے اس طرح چونکنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ریکھا، تم چونکی کیوں ہو؟ کرنل فرید نے ریکھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر مجھے ایک خیال نے چونکا دیا ہے۔ ریکھا نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، اب فل فلوٹیاں ہپ۔ قاسم نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ پھر اس کی نظر کرنل فریدی پر پڑی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ کرنل فریدی اسے گھور رہا تھا۔ ممم ماچھی کرنل صاحب، اس نے انتہائی معصومیت سے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، میرے پاس سیٹھ کا ہنٹر موجود ہے۔ کرنل فرید نے قاسم سے کہا تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی پیٹھ پر چلا گیا۔ ریکھا، تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ کارروائی ہماری حکومت نے کرائی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا، سر آپ تو ذہن کے پردوں میں چھپی ہوئی تحریر کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ریکھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر یہ کارروائی ہماری حکومت نے کرائی ہوتی تو پھر وہ ہمیں کیوں یہاں بھیجتی؟ کیپٹن حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ سائنسدانوں کے اغوا کی وجہ سے کافرستان بھی پریشان ہے۔ ریکھا نے کہا، نہیں ریکھا بیٹا، تمہارے ذہن میں آنے والا خیال غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہماری حکومت کرنل فریدی کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ اصول پسند اور سچا انسان ہے۔ اگر یہ مجرموں تک پہنچ گیا تو اس نے کسی سے چھپانا نہیں ہے۔ طارق صاحب نے کہا، نہیں انکل، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایک محب وطن انسان کو اپنی حکومتی پالیسی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حکومتی پالیسی پر عمل کرنا ملک اور قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، لہٰذا کئی بار سر کو بھی مصلحت سے کام لینا پڑا ہے۔ ریکھا نے طارق صاحب کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ کرنل صاحب آپ ہی اصل بات بتا کر اس بحث کا خاتمہ کر دیں۔ کیپٹن حمید نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کارروائی میں ہماری حکومت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے کافرستان میں ہی اس کی خبر ہو جاتی، لہٰذا ریکھا کا یہ خیال غلط ہے۔ کرنل فریدی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا کہنا ہے کہ اتنی جدید شعائیں کسی ملک کے پاس نہیں ہیں اور پھر بھی یہ کارروائی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، وہی ہے جو سلور لیبارٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چلا سکتا ہے۔ ہریش نے کہا تو کرنل فریدی نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کام کہاں سے شروع کریں گے؟ کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے کہا۔ ہریش تم بتاؤ ہمیں کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے؟ کرنل فریدی نے ہریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر ویسے تو آپ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، لارڈ میکالے، اسرائیلی صدر کا مشیر خاص۔ اگر اسرائیل اس کارروائی میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے تو پھر یہ لارڈ میکالے لازماً جانتا ہوگا۔ اگر ہم اسے قابو کر لیں تو ہمیں بہت سی معلومات مل سکتی ہیں۔ ہریش نے کہا، گڈ، تم نے واقعی ایک اہم نام لیا ہے، لارڈ میکالے کو ہی چیک کرنا پڑے گا۔ کرنل فریدی نے ہریش کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ہریش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہم لارڈ میکالے کو اغوا کر کے لے آتے ہیں اور اغوا کا یہ کام ہمارا شیر بہادر قاسم کرے گا، کیپٹن حمید نے جوشیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے قاسم کے کندھے پر تھپکی بھی دی۔ میں اور اغوا؟ سالے کپتان بھائی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو آج تک کسی کلائی کو اغوا نہیں کیا، لارڈ مارڈ کو کیسے اغوا کروں گا؟ قاسم نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم تو بہت ہی بہادر ہو قاسم بھائی، ہاتھی جیسی تمہاری جسامت ہے اور شیر جیسا دل، ایک معمولی سا اغوا بھلا تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیپٹن حمید نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، مجھے معاف رکھو، میں یہ کام وام نہیں کر سکتا، قاسم نے کہا، اور اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں آئے کیوں ہو؟ ریکھا نے کہا، مجھے یہ کپتان وپتان شالا والا لایا ہے، قاسم نے کیپٹن حمید کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیپٹن صاحب، آپ کو اپنے کندھوں پر تو اٹھا کر نہیں لائے نا؟ ریکھا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس شالے نے کہا تھا کہ اشرافیلی فل فلوٹیاں
موٹے نوجوانوں کو پسند وسند کرتی ہیں اور ان پر مرتی ورتی ہیں۔ اسرائیل میں لازماً میری دوسری شادی وادی ہو جائے گی اور اس طرح مجھے شالی چھپکلی بیگم سے چھٹکارا مٹکارا مل جائے گا۔ قاسم نے کہا، سر، لارڈ میکالے کو میں لے آؤں گا۔ جیسے ہی قاسم خاموش ہوا، ہریش جلدی سے بولا، اوکے لے آؤ اسے، لیکن اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو بھی لے جانا۔ کرنل فریدی نے کہا، سر میں اور ریکھا ہریش صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ روزہ نے کرنل فریدی سے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنل فریدی نے کہا تو روزہ نے ہریش کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ریکھا اور ہریش بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ تینوں ہی کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں کمرے سے باہر نکلے ابھی 2-2.5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور روزہ اندر داخل ہوئی۔ سر، ہماری کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور ہم پر زبردست حملہ ہونے والا ہے، روزہ نے تیز لہجے میں کہا۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ وہ سب تیزی سے اٹھے، لیکن اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور کمرے کی چھت ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر ان پر آن گری۔ ان سب کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں بھاری پتھروں نے کچل دیا ہو۔ تو یہ ہیں پاک ایشیائی ایجنٹ جنہوں نے برٹی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے۔ GP7 کے سربراہ کرنل شمون نے جولیا اور چوہان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت بے ہوش تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھیں اور انہیں راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دیا گیا تھا۔ علی عمران اور اس کے ساتھی شروع سے ہی GP7 کی نظروں میں تھے۔ جس کوٹھی میں عمران اور اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، GP7 نے وہاں جدید ترین ڈیکٹا فون فٹ کیے ہوئے تھے۔ یہ انتہائی حساس ڈیکٹا فون تھے جو اس کوٹھی کے ہر کمرے میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز کو بھی ان تک پہنچا رہے تھے۔ اس لیے کرنل شمون عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہر بات سے آگاہ تھا، چونکہ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تک غیر ملکی ایجنٹ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے۔ البتہ جیسے ہی غیر ملکی ایجنٹ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی کام کریں تو ان کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے لارڈ میکالے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تو کرنل شمون نے فوراً حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے فوری اقدامات کی وجہ سے پاک ایشیا کے 2 ایجنٹ جولیا اور چوہان اس وقت اس کے سامنے موجود تھے۔ انہیں ہوش میں لاؤ، ذرا ان کا انٹرویو تو کریں۔ کرنل شمون نے اپنے ساتھ کھڑے ٹارچر روم کے انچارج ہاورڈ سے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ہاورڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمحے ٹارچر روم کا دروازہ کھلا اور ایک ماتحت اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون سیٹ تھا۔ باس، کمپیوٹر روم سے بلیکی کی کال ہے، ماتحت نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل شمون نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لیس فون لیا اور کان سے لگا لیا۔ یس، کرنل شمون سپیکنگ، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، شار کالونی میں موجود کافرستانی ایجنٹ بھی لارڈ میکالے کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے بلیکی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ، کرنل فرید کی یہ جرأت کہ وہ لارڈ میکالے کو اغوا کرنے کا پروگرام بنائے، میں ابھی اسے اس گستاخی کی سزا دیتا ہوں، کرنل شمون نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال بھی کاٹ دی۔ تم ابھی انہیں ہوش میں مت لاؤ، میں ابھی کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے آتا ہوں، پھر انہیں بھی ان کے انجام سے دوچار کر دوں گا، کرنل شمون نے ہاورڈ سے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے آفس میں آ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبرز پریس کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ میتھیو، فوراً میرے کمرے میں آؤ، کرنل شمون نے اتنا کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبرز پریس کیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فوراً ہی اس کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایکشن گروپ نمبر 1 اور 2 کو ہدایت کر دو کہ وہ تیار ہو کر اپنی گاڑیوں کے قریب پہنچ جائیں، کرنل شمون نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سیکرٹری کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا اسسٹنٹ میتھیو اندر آ گیا۔ میتھیو، ہمیں بیک وقت 2 گروپس کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ دونوں گروپ ہی انتہائی چالاک، ہوشیار اور تیز ہیں۔
اگر انہیں معمولی سا موقع بھی مل گیا تو پھر دنیا کو ان کی نہیں بلکہ ہماری لاشیں ملیں گی، لہٰذا ہم نے فوری اور تیز ایکشن کرنا ہے۔ تم اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 40 میں چلے جاؤ اور میزائلوں سے اس کوٹھی کو اڑا دو۔ اس کوٹھی میں موجود افراد میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ کرنل شمون نے تحکمانہ لہجے میں میتھیو سے کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی۔ میتھیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ ایکشن گروپ 2 کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے گروپ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ کرنل شمون نے بدستور تحکمانہ لہجے میں کہا تو میتھیو نے اسے سلام کیا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میتھیو عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، جبکہ میں کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیتا ہوں، کرنل شمون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ پارکنگ میں ایک وین میں ایکشن گروپ 1 کے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے۔ وین سے آگے اس کی جیپ کھڑی تھی۔ میتھیو ایکشن گروپ نمبر 2 کے ساتھ جا چکا تھا۔ کرنل شمون تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا جیپ کے قریب پہنچا اور پھر وہ اچھل کر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ ہم نے اسٹار کالونی جانا ہے۔ سڑک پر آتے ہی کرنل شمون نے ڈرائیور سے کہا۔ اوکے باس، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ کی رفتار بھی بڑھا دی۔ جیپ پر اور جیپ سے پیچھے وین پر GP7 کا مخصوص جھنڈا لہرا رہا تھا، جس کی وجہ سے سڑک پر چلنے والی گاڑیاں انہیں فوراً ہی راستہ دے دیتیں۔ چوراہوں پر کھڑے ہوئے ٹریفک سارجنٹ ان گاڑیوں کو دیکھ کر یکدم مستعد ہو جاتے۔ تقریباً 15 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے بعد GP7 کا یہ قافلہ اسٹار کالونی میں پہنچ گیا۔ ہم نے کوٹھی نمبر 52 پر ریڈ کرنا ہے، کرنل شمون نے ایک بار پھر ڈرائیور سے کہا۔ یس باس، ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحوں بعد جیپ ایک درمیانے سائز کی خوبصورت سی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ کرنل شمون جیپ سے نیچے اترا تو اس کے تمام ماتحت بھی جیپ اور وین سے نیچے اتر آئے۔ اس کوٹھی پر میزائل کی بارش کر دو، آگ لگا دینے والے بم برساؤ، اتنے بم برساؤ کہ یہ کوٹھی آگ کے سمندر میں بدل جائے، اس کوٹھی میں موجود فولاد بھی پگھل کر پانی ہو جائے۔ کرنل شمون نے غراتے ہوئے لہجے میں اپنے ماتحتوں کو حکم دیا تو اس کے چند ماتحت فوراً ہی وین کی چھت پر چڑھ گئے۔ وین کی چھت سے وہ کوٹھی کے اندر بم اور میزائل بآسانی برسا سکتے تھے۔ اس وقت دن تھا اور سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا، لیکن انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ان کی کارروائی میں مداخلت کی جرات کر سکتا تھا، اس لیے وہ عوام کی طرف سے مطمئن تھے۔ کرنل شمون کے حکم دینے کے صرف چند سیکنڈوں بعد ہی اس کے ماتحتوں نے کارروائی شروع کر دی۔ پورا ماحول ہی یکدم خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دھماکوں کے ساتھ ہی سڑک پر افراتفری مچ گئی، گاڑیاں اندھا دھند بھاگنے لگیں اور پھر چند لمحوں میں ہی یہ سڑک سنسان ہو گئی، جبکہ کرنل شمون کے ماتحت مسلسل کوٹھی نمبر 52 پر میزائل اور آگ لگا دینے والے بم برسا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوٹھی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آگ اور دھوئیں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کرنل شمون نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے ماتحتوں نے بم اور میزائل برسانے بند کر دیے۔ کرنل شمون کچھ دیر تو وہیں رکا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ کوٹھی کا گیٹ اور دیواریں اڑ چکی تھیں اور اس سے آگے دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ اسے رک جانا پڑا۔ آگ کی تپش اتنی تیز تھی کہ اس سے مزید آگے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کرنل شمون نے وہیں رک کر دور دور تک نظر دوڑائی۔ آگ کی سرخ اور نیلی روشنی میں اسے کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کرنل شمون چند لمحوں تک وہاں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلے تھے لارڈ میکالے کو اغوا کرنے۔ انہیں معلوم نہیں کہ لارڈ میکالے اسرائیل کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لارڈ میکالے کے لیے اگر پورے کافرستان کو اڑانا پڑا تو اسرائیل اس سے بھی دریغ نہیں کرے گا، کرنل شمون نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ واپس مڑا اور پھر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ کا ڈرائیور اس کارروائی کے دوران جیپ سے نیچے نہیں اترا تھا اور اس نے جیپ بھی سٹارٹ رکھی تھی، اس لیے جیسے ہی کرنل شمون جیپ میں بیٹھا اس نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر 15 منٹ بعد کرنل شمون اپنے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی
جیسے وہ کسی دشمن ملک کی فوج کو نیست و نابود کر کے آیا ہو۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کرنل شمون نے رسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرنل شمون سپیکنگ۔ اس نے رسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، کرنل ڈیوڈ، دا چیف آف GP5۔ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی مخصوص آواز سنائی دی، اوہ کرنل صاحب آپ، فرمائیے کیسے فون کیا؟ کرنل شمون نے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ کہیں غیر ملکی ایجنٹوں کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔